وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ رد تقلید کے موضوع سے آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں۔ مشکل بہت ہوگی، برابر کی چوٹ ہے، مشکل بہت ہوگی، برابر کی چوٹ ہے۔ آئینہ دیکھیے گا دیکھ بھال کر کے۔ اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا دین کو بنا لیا تھا، دین کو مقدم رکھا، ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس جماعت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ ہوگا جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ ابھی اسلام کو گزرے ہوئے چند ہی سال گزرے تھے، لوگوں نے اسلام کی بے خونی شروع کر دی تھی۔ کہیں خارج کا فتنہ تھا، کہیں توحید کو لے کر جہمیہ اور معطلہ منظر عام پر آتے ہیں۔ محدثین کے مقابلے میں ایک گروہ اٹھتا ہے جن کو ہم لوگ اہل الرائے کے نام سے جانتے ہیں۔ خیر القرون کا دور گزرا، اہل الرائے میں خیر باقی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں ایک ایسے فتنے نے جنم لیا کہ جس کے اثرات آج تک اتنے مضبوط اور مرتب ہے کہ ہم ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ تقلید تھا۔ فتنہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب روضۃ الناظر میں بیان کرتے ہیں وَمِنْ عُرَفِ الْفُقَهَاءِ قبول قول الغیر من غیر حجت، غیر کے قول کو لے لینا بغیر دلیل کے۔ گردش زمانہ نے تقلید کے مذموم نتائج کو بھی دیکھا۔ وہی بیت اللہ تھا جو وحدت کا درس دیتا تھا، وہی بیت اللہ ہے 4 مصلے لوگوں نے دیکھے تھے۔ یہ تقلید کا نتیجہ ہے۔ اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ میری بات نہیں مانتا، او نہ من۔ اپنے فقہا کی، علماء محدثین کی، ان کی تو بات من۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہماری بات اگر حدیث کے خلاف ہوتی ہے، ہماری بات کو تم نے چھوڑ دینا ہے، حدیث کو تم نے لے لینا ہے۔ دعویٰ تم کرتے ہو، محبت ہم کرتے ہیں کہ ائمہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ سارے اماموں نے اسی کی طرف اپنے ماننے والوں کو لگایا تھا، تم نے حدیث کی خدمت کرنی ہے۔ اور اللہ کا قرآن تقلید کے رد میں، اللہ کے قرآن میں 20 آیات ہیں جو تقلید کا رد کرتی ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں
یہ تقلید کے مذمت کے لیے آئی ہے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تقلید کے رد پر آئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو تقلید کا رد کرتی ہیں۔ من مفتیا بفتایا بغیر ثابت فانما اسمہ علی من افتى۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، فیہ دلیل علی تحریم الافتاء بالتقلید۔ دعویٰ تمہارا ہے، محبت ہم کرتے ہیں ائمہ کے ساتھ، محب کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے اپنی محبوب کی بات کو مانو، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی بات اور ہے، کرنے کی بات اور ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔